بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہمیں کل جہانوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صرف اپنی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں گداگری کی مذمت پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے بارے میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو لوگ سوال کرنے والے ہیں یا جو لوگ محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اہل تقوی کے مال میں مالی حق رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی واقعتاً شرعی ضرورت مند ہے اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے تو اسے نہ جھڑکا جائے بلکہ اسے عطا کر دیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والے کو مت جھڑکا کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام میں اپنی ضرورت کے بغیر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اسے بعض صورتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مثال دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر، اہل و عیال، اپنا مال و اسباب، زمین، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے ترک کیا اور اپنے گھر سے سفر کو شروع کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب ان کے پاس مال و اسباب نہیں، یہ فقراء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا کہ یہ لوگ سفر زمین میں نہیں کر سکتے، جو جاہل ہے وہ ان کی پاک بازی کی وجہ سے، ان کی سفید پوشی کی وجہ سے انہیں امیر ترین شخص خیال کرتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، فرمایا تم ایسے فقیروں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے کہ یہ سفید پوش ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، فرمایا یہ لوگوں سے گڑ گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، فرمایا کہ تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کی مذمت میں ارشاد فرمایا من سأل الناس اموالہم تکثرا، جس نے بہت زیادہ لوگوں سے ان کے مال کے بارے میں سوال کیا، فإنما يسأل جمرا، فرمایا کہ وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے۔ اب تم میں سے جو شخص چاہے اس انگارے کو اپنے دامن میں کم سمیٹ لے یا اپنے لیے اس کو زیادہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ کھاتے ہو اس میں سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کے بعد تناول کرتے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کانا یأکل من عمل یدہ، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت کے عطا کیے جانے کے باوجود آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی روزی کو مکمل کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اختیار کیا، اور دراصل ان کا یہ پیشہ اختیار کرنا پوری انسانیت کے لیے دراصل ایک تعلیم کا ایک نیا باب تھا کہ تم اس چیز کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ زمین میں کس طرح سے بیج اگا کر اللہ کے اذن سے انسان غذا کو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نجار یعنی ایک بڑھئی تھے، اور آپ علیہ السلام نے انسانیت کو یہ بتایا کہ لکڑی کو کس طرح سے کاٹ کر کشتی بنائی جاتی ہے اور اپنے استعمال کی چیزوں میں اسے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو بطور خیاط آپ نے پہلی مرتبہ یہ سکھایا کہ کس طرح سے کپڑوں کو سی کر لباس بنایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی طور پر جغرافیہ کا، فلکیات کا علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام بزاز تھے، یعنی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑا بننا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے کپڑوں کو کاروبار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ نے انسانوں کو یہ تعلیم فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور آپ جس طرح سے چاہتے لوہے کو آپ ڈھالنے کے بعد زرہیں بناتے، تلوار بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود زنبیلیں اور ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے کاتے ہوئے اون کے ذریعے سے آپ اپنی روزی کو مکمل کرتے، اور سب سے بڑھ کر سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ تجارت کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، یہاں تک کہ کوئی صدقہ ہمارے پاس پہنچے، ہم تمہارے لیے کچھ رکھ لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پر پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو۔ فرمایا وہ اپنی ضمانت کی حد تک سوال کر سکتا ہے، پھر رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو فاقہ کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص یہ گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے اور اسے سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ جا کر کسی سے سوال کرے، چاہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بابرکت عمل قرار دیا۔ فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کو کماؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثیر کیا کرو۔ گویا کہ اللہ نے رزق حلال، کسب حلال کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ تو گویا کہ اپنے ہاتھ سے کمانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان میں وہ قوت پیدا ہو سکے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الکسب فریضۃ علی کل مسلم، اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرمایا طلب الکسب بعد الصلاۃ المکتوبۃ الفریضہ بعد الفریضہ، فرمایا فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانا یہ فرض کے بعد اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب الحلال کا مقارعۃ الابطال، فرمایا کہ رزق حلال کمانا ایسا ہی ہے گویا کہ کوئی جنگ کے مارکے میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ سے کمانے کو جہاد پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو زمین میں سفر کر کے رزق حلال اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ رب کریم نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں پر اپنے راستے میں رزق حلال کمانے والوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اور قربان جائیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت اور آپ کے نصیب پر کہ
کہ حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صافحا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یومن، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود مصافحہ فرمایا۔ فَإِذَا يَدَاهُ قَدْ أُمْجِلَتَا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ وہ محنت مزدوری کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کے ہاتھ مزدوری کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کدال چلاتا ہوں، پھاوڑا اٹھاتا ہوں اور اپنے باغ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، لِأُنْفِقَ عَلَىٰ عِيَالِي، تاکہ میں اپنے اہل خانہ پر رزق حلال کو خرچ کروں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فَقَبَّلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کفانی یحبہم اللہ تعالی، فرمایا اے سعد، یہ تمہارے دونوں ہاتھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی بھی محبت فرماتا ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث پر مکمل کر رہا ہوں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو دست مبارک میں لیا اور فرمایا کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو مجھ سے خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے عوض میں 1 درہم دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو 1 درہم سے زیادہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو؟ تو ایک صحابی نے 2-3 بار دہرانے کے بعد 2 دراہم میں اس چیز کو خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں دراہم اس شخص کو دے دیے اور فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو اور دوسرے درہم سے تم کلہاڑی خریدو اور میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ صحابی کلہاڑی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا اور پھر اس انصاری صحابی کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 15 دن بعد وہ شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے 10 دراہم کما لیے تھے، چند دراہم کا کپڑا خریدا، چند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ اس بات میں ہمارے لیے یہ عملی مثال موجود ہے کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے گریز کریں اور یاد رکھیں کہ وہ پیشہ ور گداگر اور فقیر جو مختلف بھیس بدل کر مختلف چوراہوں پر، سگنلز پر جگہ جگہ آپ کی گاڑی کا دروازہ بجا کر آپ کے دامن کو پکڑ کر گڑ گڑا کر آپ کے سامنے طرح طرح کی دعائیں دے کر بھیک مانگتے ہیں، نہ ان لوگوں کو پیسے دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہ صدقہ ادا ہوتا ہے۔ یہ مال ان لوگوں کو ادا کیجیے جو سفید پوش ہیں، اور سب سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اپنی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔